بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ اللہ کرے کہ آپ کی صبح انتہائی خوشگوار گزرے، آپ کا دن انتہائی خوشگوار گزرے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ نیا سال ہمارے دروازوں پر کھڑا ہوا ہے اور ہم پورا سال بہت اچھے طریقے سے گزار سکیں، بہت اچھے طریقے سے منا سکیں، اور اس نئے سال میں پاکستان سے اللہ کرے کہ وہ خبریں دنیا بھر میں نہ جائیں جو پچھلے سال پاکستان کا پوری دنیا میں تعارف بنی اور کہیں کہیں پاکستان کا اور اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کا بھی سبب بنی۔ آج ہم ناظرین گفتگو کر رہے ہیں ان جگہوں کے بارے میں جہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ علم اور عمل کے چراغ روشن ہوتے ہیں، جہاں پر ایک نئی نسل تعمیر ہوتی ہے، جہاں مستقبل کے معمار تعمیر ہوتے ہیں، اور وہ جگہیں ان کے بارے میں آج ہم جب سوچتے ہیں تو انتہائی دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر نہ علم ہے، نہ تخلیق ہے، نہ تحقیق ہے، اور وہاں پر صبح و شام جو خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ لڑائیوں کی آتی ہیں، جھگڑوں کی آتی ہیں۔ اقبال نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ اٹھا میں مدرسہ اور خانقاہ سے نمناک، نہ علم ہے نہ معرفت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سوسائٹی کے اندر کیوں پیدا ہوگی؟ انہیں بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہم صرف اپنے موقف لے کر چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ڈنڈے اٹھا کر چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اور سوسائٹی کے اندر از خود ہی جو مورل پولیسنگ ہے، اس کا اختیار ہم میں سے کس نے دیا ہے؟ تو یہ ایک بڑے اہم اور بنیادی سوالات ہیں۔ آپ پاکستان میں پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے اکثر اوقات خبریں سنتے ہیں کہ خبریں آتی ہیں، یونیورسٹی سے خبر آنی چاہیے کہ یہاں سے اتنے پی ایچ ڈیز فارغ ہو چکے ہیں، تعلیمی ادارے سے خبر آنی چاہیے کہ یہاں کا استاد، یہاں کا طالب علم پورے پاکستان کے لیے ایک مشعل راہ بنتا جا رہا ہے۔ تعلیمی ادارے سے یہ خبر آنی چاہیے کہ اس یونیورسٹی نے امریکہ کی فلاں یونیورسٹی کو کمپیٹ کر دیا، لیکن وہاں سے ہمیں خبر آتی ہے فلانی یونیورسٹی میں جھگڑا، 3 طالب علم زخمی ہو گئے، 1 طالب علم شہید ہو گیا، اور 6 کو ایمبولینس لے کر اسپتال میں جا رہی ہے۔ کیا ہمارے تعلیمی ادارے ہیں یا قتل گاہیں ہیں؟ کیا یہ ہمارے تعلیمی ادارے اس کام کے لیے بنائے گئے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کے زیورات بیچ کر اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے وہاں پر بھیجیں، اور وہاں سے جو چیزیں برآمد ہوں وہ اس خوفناک برآمد ہوں کہ مائیں یہ سوچیں کہ بچوں کو تعلیم دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ تو آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے طلبہ تنظیموں کے نوجوانوں کو یہاں دعوت دی ہے۔ ہم ایک اور پروگرام بھی کریں گے، اس میں بھی ان طلبہ تنظیموں کے لوگوں سے ہم بات کریں گے کہ یونیورسٹیز کے اندر یہ جو ساری صورتحال ہے یہ کیوں پیدا ہو رہی ہے، یہ کافی دکھی صورتحال ہے، اور اس کا ہم ازالہ کیسے کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حارث عبداللہ، قائد اعظم یونیورسٹی میں یہ طالب علم ہیں، اور یہ ناظم ہیں قائد اعظم یونیورسٹی زون کے۔ بہت شکریہ حارث، آپ یہاں تشریف لائے، تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں موسیٰ زین صاحب، اور یہ بلتستان اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے صدر ہیں، سکردو سے ان کا تعلق ہے۔ سکردو میں بڑی ٹھنڈ ہے آج کل، تو یہ اسلام آباد آئے ہوئے ہیں، بہت شکریہ موسیٰ آپ کا۔ ہماری تیسری مہمان ہے حاجرہ جاوید صاحبہ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کی جو سینٹرل سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کو ہیڈ کر رہی ہیں، یہ ہمارے ساتھ یہاں تشریف لائی ہیں، بہت شکریہ۔ اور یہ ایرٹ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی کی طالبہ ہیں۔ آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ حارث، مجھے ایک بات بتائیں کہ تعلیمی ادارے میں، بلکہ یہ بات بتائیں کہ جمعیت کیا ہے؟ اسلامی جمعیت طلبہ بنیادی طور پر طلبہ کی جو ایک آرگنائزیشن ہے جو طلبہ کو منظم کرتی ہے اسلام کے نظریے کی بنیاد پر، اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر، ان کے کردار اور افکار کی تعمیر کرتی ہے، بادی النظر میں اور وسیع تر تناظر میں انسانوں کی تعمیر کرتی ہے، ہیومن کنسٹرکشن کا کام کرتی ہے، اور طلبہ کو منظم کر کے اور طلبہ کو آرگنائز کر کے اور ان کو آئیڈیولوجیکلی آرگنائز کر کے، ان کی آئیڈیولوجیکل گرومنگ کر کے ان کو اس سماج میں ایک بڑا انقلاب پیدا کرنے کے لیے، اس سماج کو بہتر رخ پر ڈالنے کے لیے، اس سماج کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور اس سماجی نظام کو اور اس ریاستی نظام کو کہ جو لوگوں کا اور انسانوں کا اور معاشروں کا استحصال کرتا ہے اس کو ختم کر کے اس کا حل تجویز کرتی ہے۔ جمعیت کی نگاہ میں ہمارے سماج کے مختلف مسائل کا حل اسلام کے نظام میں مضمر اور پوشیدہ ہے۔ اسلام محض ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک دین ہے۔ اسلام ایک پورا کمپلیٹ پولیٹیکل سوشل، جمعیت کیا، ہم جمعیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں جمعیت ہی بتا رہا ہوں کہ جمعیت کیا سمجھتی ہے۔ جمعیت اسلام کو ایز اے پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم انویزیج کرتی ہے، ویو کرتی ہے، اور جمعیت کی نگاہ میں اس کے لیے ایک آرگنائزڈ اسٹرائیو کی، ایک آرگنائزڈ اسٹرگل کی، ایک منظم جد و جہد کی ضرورت ہے، اور اسی کے لیے جمعیت کام کر رہی ہے۔ اور میں یہاں پر آج جو موجود ہوں تو بطور قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک وکٹم کے موجود ہوں کہ جس کو ریسسٹ اس پر ہم بات کریں گے وکٹم کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔
آپ مجھے بتائیں موسیٰ کہ آپ کی جو تنظیم ہے بلتستان اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، یہ کیوں آپ کو بنانے کی ضرورت پیش آئی اور یہ کب سے بنی ہے اور کر کیا رہی ہے؟ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پلیٹ فارم مہیا کیا کہ ہم اسٹوڈنٹ یونین کے حوالے سے، اسٹوڈنٹ طلبہ تنظیم کے حوالے سے بات کر سکیں۔ بی ایس ایف جو ہے بیسیکلی 1986 میں بنی کراچی یونیورسٹی میں، جس کی بنیاد ہمارے علی موسیٰ پہلے صدر تھے کراچی یونیورسٹی میں، اور ماشاءاللہ سے آج 35-36 سال گزر گئے، اسی کے جدوجہد میں ہم آگے کام کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ 73 جب سے پاکستان بنی ہے 73 سال گزر گئے، وہاں پہ ایک میڈیکل یونیورسٹیز نہیں ہے بلتستان ریجن میں، گلگت بلتستان میں، جی بالکل، اور ایک لاء کالج نہیں ہے، انجینئرنگ کالج نہیں ہے۔ ان سب کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے یہ تنظیم وقت کی اہم ضرورت ہے، اس حوالے سے اس ٹائم پہ یہ تنظیم بنی، اور ماشاءاللہ سے ان کی ایک اتنی ہماری بھی سب کی ایک اتنی اسٹرگل ہے کہ آج جو ہے بلتستان میں، گلگت میں 2 یونیورسٹی لانے میں یہ طلبہ تنظیم کامیاب ہوئی۔ تیسری یونیورسٹی بن رہی ہے ابھی ماشاءاللہ سے میڈیکل کالج بننے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے یعنی آپ کی جو جدوجہد ہے اس کا جو مرکزی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہاں پر جو تعلیمی ادارے قائم کرنے چاہیے، جی جی بالکل، خواتین کے لیے ادارے وہاں پر ہونے چاہیے، اور یہ آپ کی جدوجہد ساری ہے جی بالکل، بلتستان کے اندر تعلیم کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے۔ بالکل۔ حاجرہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ایرڈ ایگریکلچر میں پڑھتی ہیں، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کو آپ لیڈ کر رہی ہیں، کیا چاہتی کیا مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ؟ مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ جو ہے وہ ایک بہت ہی پیسفل آرگنائزیشن ہے، جس کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ ایسے نوجوان نسل تیار کرے جو کہ نہ تو ایکسٹریمسٹ ہوں اور نہ ہی دوسری طرف سیکولرائزڈ ہوں، ٹھیک ہے، سیکولرائزڈ ان دس میننگ کہ نہ تو وہ دنیا سے کٹے ہوئے ہوں اور نہ ہی وہ دین سے کٹے ہوں۔ یہاں پہ آپ کو 2 طرح کے اینڈز نظر آئیں گے، جو ایک طرف بہت زیادہ ریلیجیس ایکسٹریمسٹ نظر آئیں گے، چاہے وہ آپ طلباء تنظیمات میں لے لیں یا جو ہے وہ سیاست میں لے لیں، آپ کو ہمیشہ 2 اینڈز نظر آئیں گے۔ تو جو ہمیں ایک چیز دی جاتی ہے، نظریہ دیا جاتا ہے، وہ ریشنل ٹریڈیشنلزم کا نظریہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے، اگر میں فار ایگزامپل ایز اے فیمیل اسٹوڈنٹ موجود ہوں یہاں پہ، میں اگر حجاب کرتی ہوں تو مجھے ساتھ ہی دوسری اس لڑکی کا بھی، اس کو بھی جو ہے وہ رسپیکٹ کرنا ہے جو کہ حجاب نہیں کرتی، اور اسی طرح سے وہ رسپیکٹیبل ہے ہماری آرگنائزیشن میں، جس طرح سے ایک میں ایز اے حجابی لڑکی میں اس کو اپنا وہ سمجھتی ہوں۔ اسی طرح جو ہم مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ اگر آپ کا جو کریکٹر ہے وہ آپ کا اپنا کریکٹر ہے، اس کی وجہ سے آپ کسی دوسرے کی جو عزت ہے یا جو دوسرا بندہ اس کے اوپر آپ تھوپ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، صحیح۔ تو اس طرح سے ہے، اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے وہ ایک آئیڈیالوجیکل فکر جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، تاکہ وہ یونیورسٹیز اور وہ آئیڈیالوجیکل فکر کیا ہے، وہ کیا پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سب سے مین مقصد یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ سے ٹوٹا ہوا تعلق ہے اور بارگاہ گنبد خضرا سے جو ٹوٹا ہوا تعلق ہے، جو ہماری اصل ہے وہ تو وہی ہے نا، کیونکہ جس کے بنیاد پہ یہ جو ملک ہے یہ وجود میں آیا۔ یہ کام تو جمعیت بھی کر رہی ہے، تو آپ جمعیت میں شامل ہو جائیں۔ نہیں، جمعیت جو ہے، جمعیت میں ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گی، لیکن یہ ہے کہ ہماری نہیں، میرے پاس رائٹ نہیں ہے کہ میں کسی دوسری اس کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکوں۔ یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ ایک آئیڈیالوجی ہے، وہ آئیڈیالوجی ان کی آئیڈیالوجی میں اور ہماری آئیڈیالوجی میں شاید بہت زیادہ فرق ہو۔ ہم ماڈریشن اور پیسفل وے میں، ہم ہمیشہ قلم کے ذریعے، کبھی کسی آپ نے مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ، میں یہاں پہ بیٹھ کے بہت ہی اس سے کہہ رہی ہوں کہ کبھی بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہو۔ 25-26 سال کی اس پوری جدوجہد میں کبھی یہ نہیں ہوا ہوگا کہ مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے کسی نمائندہ، کسی کارکن یا کسی بھی جو وہ ہے اس کی ریپرزنٹیشن کرنے والا بندہ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے تشدد کے عناصر میں شامل بھی۔ صحیح۔ اچھا حارث صاحب، جبکہ جن کی آپ نے بات کی ان پر اس طرح کے بہت سارے جو ہیں وہ لگتے رہتے ہیں۔ نہیں، وہ خود اپنے جواب دے دیں گے۔ جی جی، وہ کیا ہے؟ اچھا حارث، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا کہ اسلامی جمعیت طلبہ وہ یہ چاہتی ہے کہ معاشرے کے اندر اعلیٰ انسانی عرفہ اخلاقی جو اقدار ہیں ان کی ترویج کرے، ان کی اشاعت کرے، لوگوں تک وہ سارے پیغامات پہنچائے۔ جی بالکل۔ کس حد تک کامیاب ہوئے؟ میری نگاہ میں جمعیت نیریٹو بلڈنگ میں تو اس پاکستان کی سب سے زیادہ کامیاب تنظیم رہی ہے، اور جمعیت نے اس محاذ پر جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ بہت سی بڑی سیاسی اور سماجی تحریکیں بھی حاصل نہیں کر پائی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم پاکستان کے جامعات میں، پاکستان کی درسگاہوں میں، پاکستان کی دانشگاہوں میں اور یونیورسٹیز میں بہت ہی سیکولر اور ایکسٹریم لیول کے کمیونسٹ اور لیفٹسٹ۔ یہ سیکولر کیا ہوتا ہے؟ میری نگاہ میں سیکولرزم ایک ایسا نظام ہے کہ جو ریاست کو مذہب سے الگ کرنا چاہتا ہے،
جو مذہب کو اجتماعی زندگی کے دائروں سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، جو مذہب اور دین کو زندگی کے تمام ایسے دائروں سے کہ جو ایک دوسرے سے پولیٹیکل، سوشو اکنامک ایسپیکٹ سے جدا کر کے دیکھتا ہے، اور نگاہ میں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو جہاں ہم کو ذاتی زندگی کے حوالے سے ہدایات اور رہنمائی فراہم کرتا ہے، وہیں وہ ہم کو ایک مربوط اور منظم پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم بھی دیتا ہے، اور وہ پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم جب تک امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا پیسفل سٹرائیو اور سٹرگل کے ذریعے سے، پرامن آئینی اور قانونی جد و جہد کے ذریعے سے، اس وقت تک اسلام کو ان ٹوٹیلٹی پریکٹس کرنا پاسبل نہیں۔ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے یا ایک سیکولر ریاست؟ میری نگاہ میں ان تھیری، ان لیٹرز تو پاکستان ایک مکمل اسلامی فلاحی ریاست ہے، مگر ان پریکٹس بہت کام ہونا باقی ہے، اور جو ان لیٹرز ہے وہ بھی الحمدللہ اسلامی تحریک کی اور اسلامی جمعیت طلبہ کی لازوال جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ دسمبر 1947 سے لے کر کے آج تک جمعیت نے جو جد و جہد کی ہے، اور آبجیکٹیوز ریزولوشن اور کانسٹیٹیوشن فارمیشن میں جو جمعیت کا کردار رہا ہے اور اسلامی تحریک کا جو کردار رہا ہے۔ قرارداد مقاصد میں کیا کردار تھا؟ نہیں، مطلب سید مودودی اور جمعیت نے جو نیریٹو بلڈنگ کی اور ایسے لوگ تیار کیے کہ جنہوں نے اس کو کیا، اور جمعیت نے آپ دیکھیے کہ اسلامی قرارداد مقاصد کا جو تھوڑا سا آپ نے ذکر کیا، میرے لیے یہ بڑی خبر ہے۔ ہاں، مطلب سید ابو العالی مودودی اور کے جو 22 نے انہوں نے 31 علماء کو جمع کر کے 22 نکات مولانا مودودی صاحب نے اکٹھے کیے تھے یہ لوگ؟ جی 31 علماء کو سید مودودی کی تحریک پر جمع ہوئے تھے، اور سید نفاذ اسلام کی جو تحریک تھی اس میں سید مودودی نے تو 1948 سے سٹرائیو اور سٹرگل کو شروع کیا تھا، اور یہ بات تو آن ریکارڈ موجود ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے سب لوگ اکٹھے کیے۔ جی 31 علماء کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں سید مودودی ایک بہت نہیں تھے، ہاں تھے نا، لیکن یہ نا کہ انہوں نے اکٹھا کیا لوگوں کو۔ ارے صاحب بات سنیے، ایک لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے سب کا کردار ہے، مگر آپ کیا سید مودودی کے کردار کو اس میں سے ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں، مولانا شبیر عثمانی صاحب کو بھی تھوڑا بہت کردار ہے، بہت زیادہ کردار ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے اگر بہت زیادہ ان کا ہے تو پھر مولانا مودودی صاحب کا برابر کر دینا۔ نہیں تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں، میں تو اپنے کردار کو پیش کر رہا ہوں۔ ہاں نہیں، ایک منٹ رکیں، دیکھیں ہم ڈیبیٹ کو نا اس طرح لے کر جاتے، دیکھیں میں ان سے پوچھوں گا نا تو یہ کہیں گے کہ سب سے زیادہ اور سب سے بڑی وہ ہمارے کھاتے میں، نہیں میں نے تو وہ کہیں گے کہ سب نہیں، آپ نے کہا نا میں کہہ رہا کہ ہوں سب سے بڑا قرارداد مقاصد میں ہمارا کردار ہے، اس میں دیکھیں میری بات ہسٹوریکل جو فیکٹس ہیں نا، آپ دیکھیں میرا سوال سن لیں، یہ جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے نا یہ بہت مزے کا پروگرام ہوتا ہے، ہم اس طرح کرتے ہیں جس میں ڈرائنگ روم میں ڈسکشن کرتے ہیں، اور ہمیں نا سوال کی جلدی ہوتی ہے نا جواب کی جلدی ہوتی ہے، اور نہ ہی آج تمام مسائل حل ہو جانے، بالکل بہت ریلیکس طریقے سے آرام سے بیٹھ کر ہم بات کرتے ہیں اور سوال کریں گے آہستہ آہستہ تو جواب ان کے آہستہ آہستہ آتے رہیں گے۔ میں بات مکمل کر لوں، اس کے بعد آپ کر لیے گا، میں بات مکمل نہیں، میرے لیے تھوڑی سی حیران کن بات یہ تھی کہ کیونکہ وہاں روکنے سے ضروری تھا کہ آپ میری معلومات میں بہت زیادہ اضافہ کر رہے تھے۔ نہیں، مجھے بات تو مکمل کرنے دیجیے تو آپ کے معلومات میں مناسب اضافہ ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا، اگر آپ بات مکمل کرنے دیں مجھے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جمعیت کا اس حوالے سے ایک بہت لازوال کردار اور کنٹریبیوشن ہے جس کو کہ کوئی انڈرمائن نہیں کر سکتا۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ جمعیت معاشرے کو بدلنے میں کس حد تک کامیاب رہی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جمعیت جو تعمیر انسان کا کام کرتی ہے، ہیومن کنسٹرکشن کا کام کرتی ہے، میری بات مکمل ہونے دیے، ہیومن کنسٹرکشن کا جو کام کرتی ہے تو جمعیت نے ایسی شخصیات پیدا کی ہیں کہ جن کو انٹرنیشنل لیول پر ریکگنائز کیا گیا ہے۔ جمعیت نے خرم مراد پیدا کی ہے، جمعیت نے پروفیسر خورشید احمد پیدا کیے کہ جو اسلامک اکنامکس میں پائنیئر شخصیت ہیں، جمعیت نے ڈاکٹر اسرار پیدا کیے، جمعیت نے ڈاکٹر عبد المالک مجاہد پیدا کیے، جمعیت نے ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری پیدا کیے، سید منور حسن پیدا کیے، کہ جنہوں نے اس معاشرے کی اقدار کو شیپ کرنے میں، اس معاشرے کو آگے لے کر کے جانے میں بہت اہم کردار ادا کیا کہ جس کو آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے۔ جمعیت نے وہ پروفیشنلز پیدا کی، جمعیت نے شفیع نقی جامی پیدا کیے، جمعیت نے اس طرح کے کئی لوگ اس معاشرے کو دیے کہ جنہوں نے حسین حقانی پیدا کی۔ ہاں تو وہ تو بہت کیا، مطلب وہ تو سبھی ہے، مطلب آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں جمعیت کا کیا؟ جمعیت نے سب لوگ پیدا کیے، جاوید ہاشمی صاحب پیدا کیے، جاوید ہاشمی پیدا کیے، حفیظ اللہ نیازی پیدا کیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعیت نے وہ کردار اس معاشرے کو دیا ہے ہر سطح پر، ہر سیاسی جماعت پہ، کہ جس کا کردار پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے سماج میں کسی بھی پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو حوالے سے انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا، اور اس پہ جمعیت بہت کامیاب رہی ہے۔ کوئی کرے گا نہیں کرے گا، آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں نا، اور تاریخ بھی کرے گی انشاءاللہ۔ ہاں تو ٹھیک ہے، تاریخ وہ کرتی رہے گی۔ مجھے صرف ایک چھوٹی سی ایک بات بتائیں، جی شوق سے پوچھیں۔ مثال کے طور پر ہاں شفیع نقی جامی، بالکل، حسین حقانی، خرم مراد، جی جمعیت نہ ہوتی تو ان لوگوں کے اندر اپنا پوٹینشیل تھا یا نہیں؟ لیکن پوٹینشیل کو پلیٹ فارم کس نے پرووائڈ کیا؟ نہیں ایک منٹ رکیں نا، مثال کے طور پر نہیں، ایک منٹ رکیں، مثال کو دیکھیں نا، کوئی بندہ اپنی ایک ذاتی شخصیت بھی ہوتی ہے، کیونکہ اگر جمعیت شفیع نقی جامی پیدا کرنے کا سبب بنتی تو جمعیت کا ہر کارکن شفیع نقی جامی ہوتا،
جمعیت اگر اس کام کے لیے ہوتی ہے کہ اس نے حسین حقانی پیدا کرنا ہے تو ہر کارکن حسین حقانی ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ لوگوں کا ذاتی رول بھی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اچھا اب نا میری بات نہیں سن رہے اس کو رسپونڈ کرنے کا مجھے موقع دیے گا. نہیں دوں گا میں آپ کو موقع. میں آپ کو تو بلائی اس لیے کہ آپ کو رسپونڈ کرنے کا موقع. آپ میری بات سنیں گے تب آپ کو بات بھی کریں گے. بالکل بالکل. کہ لوگوں کے اندر اپنی ذاتی شخصیت, آپ دیکھیں بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں اور بڑے اگریسو سٹائل میں کر رہے ہیں, لیکن جمعیت کا ہر کارکن ایسا نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ کی ذاتی شخصیت جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر آئی تو اس نے وہ اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیا. تو میں اصل میں یہ نہیں کر رہا کہ آپ کہیں کہ 50 لوگ نمایاں پیدا کر لیے. آپ کا تو ابھی 75 ایئرز ہو گئے ہیں نا. جی بالکل, یوم تاسیس ابھی گزرا آپ کا. تو 75 سالوں میں ہم یہ کہیں جی کہ یہ لوگ پیدا کیے جو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. اور جمعیت کا رول جو ہے میں اس کو پورے کا پورا کبھی ڈینائی نہیں کرتا, یا کوئی بھی اس کو ڈینائی نہیں کرتا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 75 سال ہو گئے ہیں, 75 سال کے اندر پورے پاکستان میں جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں جمعیت نے جو ماحول قائم کیا تو وہ کیا ماحول ہے؟ اسلامی جمعیت طلبہ نے تعلیمی اداروں میں ایک کنسٹرکٹیو کمپٹیشن کا ماحول پیدا کیا. اسلامی جمعیت طلبہ نے تعلیمی اداروں میں آئیڈیولوجیکل ڈیبیٹ اور ڈسکشن کا ہارمنی کے ساتھ ماحول پیدا کیا. اسلامی جمعیت طلبہ نے تعلیمی اداروں میں وہ ماحول پیدا کیا کہ جس کے نتیجے میں وہاں سے بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئیں جن کا میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں. خرم مراد ہوں, ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری ہوں, پروفیسر خورشید ہوں, اور یہ تمام لوگ اپنی تحریروں میں ان ریٹن, خرم مراد صاحب کی خود نوشت لمحات موجود ہے, پروفیسر خورشید صاحب کی تحریریں موجود ہیں, باقی تمام لوگ آن ریکارڈ موجود ہیں. اور ان لوگوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ آج ہم جو بھی کچھ ہیں اس میں ہماری شخصیت کا جو کردار ہوگا وہ ہوگا, لیکن اس میں میجر کنٹریبیوشن جو کیا ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ نے کیا ہے. اور جمعیت کا پلیٹ فارم اگر ہم کو میسر نہ آتا تو شاید ہم وہ کچھ اچیو نہ کر سکتے کہ جو ہم نے بصورت دیگر کیا ہے, اور ہماری ٹریننگ میں اور ہم کو پالش کرنے اور نرش کرنے اور پریزنٹیبل بنانے میں جمعیت کا کردار ہے. جمعیت بیسیکلی کو 5 بیسک پوائنٹ جن کے اوپر جمعیت اپنا سٹرکچر کھڑا کرتی ہے یا اپنا نظام چلاتی ہے وہ کیا ہیں؟ جمعیت سب سے پہلا پوائنٹ, جمعیت ایک تعمیر انسان چاہتی ہے. انسان کو کنسٹرکٹ کیا جائے, اس کی پرسنالٹی گرومنگ کی جائے, ایک انسان کو ایک معاشرے کے لیے کارآمد فرد بنایا جائے. نمبر 2, ان کارآمد افراد کو جو نظریاتی طور پر بھی جمعیت کے لائک مائنڈڈ ہوں اور معاشرے کے لیے بہتر افراد ہوں, ان کو ایک آرگنائزیشنل پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے. نمبر 3, ان آرگنائزیشنل پلیٹ فارم پر جمع شدہ افراد کی تربیت کی جائے, گرومنگ کی جائے, پالش کیا جائے, نرش کیا جائے اور انہیں معاشرے میں اور زیادہ کارآمد بنایا جائے. نمبر 3. نمبر 4, ان افراد کے ذریعے سے معاشرے میں ایک آئیڈیولوجیکل, فکری, نظریاتی, آئینی, قانونی جد و جہد کا آغاز کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں اس معاشرے کو ایک بہتر سماج میں تبدیل کیا جا سکے. اور نمبر 5, طلبہ اس پاکستان کے تعلیمی اداروں میں جو مختلف مسائل کا سامنا کر رہے ہیں, طلبہ کے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پرامن جد و جہد کی جائے. اس 5 نکاتی ایجنڈے اور پروگرام کے ساتھ اسلامی جمعیت طلبہ کام کر رہی ہے پاکستان میں, اور پچھلے 75 سالوں میں کر رہی ہے. اور جمعیت کے وہ اپنے اثرات موجود ہیں کہ جو اس کو سب دیکھ رہے ہیں. آپ جامعات کے اندر بھی کام کر رہے ہیں اور سوسائٹی کے اندر بھی کام کر رہے ہیں. جی بالکل, یعنی دونوں جگہوں پر آپ کا جو کام ہے وہ جاری ہے. اچھا موسیٰ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو طلبہ تنظیم ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے قیام کے لیے اس نے کوششیں کی اور آپ نے کراچی میں اس تنظیم کا قیام عمل میں لایا. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ساری جدوجہد تھی وہ کس طرح آپ لوگوں نے اچیو کیسے کیا اسے؟ وقت انسان کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں. تو وقت کا تقاضا تھا کہ وہاں گلگت بلتستان میں جن لڑکوں کو ایڈمیشن کی ضرورت ہوتے تھے, کراچی میں, پاکستان کے دیگر سٹیز میں یا یونیورسٹیز میں, تو وہاں پہ سب سے جو اہم ایشوز ہے ہمارے پاس یہ آتے تھے کہ وہاں پہ ہمارے رہائش کا ایشو آتے تھے. اگر دوسرا آپ ایڈمیشن کے لیے جاتے تھے تو اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں پتہ ہوتا یار میں نے ایڈمیشن کس ڈپارٹمنٹ میں لینا ہے اور کیسے لینا ہے. تو وہاں پہ کچھ ہمارے ایسے عظیم شخص تھے جنہوں نے جو ہے نا اس چیز کو فیل کیا. فیل کرنے کے بعد وہاں پہ ایک تنظیم کا جو ہے, ایک تحریر یا تنظیم کہیں جو بھی آپ کہیں, اس کو وہاں پہ جو ہے انیشیٹو لے کے وہاں پہ آغاز کیا. اس سے یہ ہو گیا کہ ہمارے جو گلگت بلتستان کے جو طلبہ تھے, خاص طور پر بلتستان کے جو طلبہ تھے, اس کے مشکلات میں کمی آتے گئے اور وہاں پہ پاکستان کے مختلف جو ہے سٹیز میں, یونیورسٹیز میں ہمارے ایکسس جو ہے ایزی ہو گئے.
اور ہم طالبان کوئی آپ نے کوئی کوٹا رکھوایا جی 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 یونیورسٹیز کے اندر؟ جی جی پورے اوور آل پاکستان میں جو ہے مختلف یونیورسٹیز میں گلگت بلتستان کے لیے کوٹے کا جو ہے سسٹم کر دیا گیا، وہ بھی اسی BSF کی جدوجہد کی وجہ سے ملا. اور ابھی ریسنٹلی جو ہے میڈیکل سیٹس میں جو ہے گلگت بلتستان کے لیے سیٹس کم تھے، اس میں بھی اضافہ کروا دیا گیا ہے. اور اسی طرح جو ہے مختلف یونیورسٹیز میں مختلف سیٹیں جو اچھا کم تھیں. موسیٰ، کیا یہ کام ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ کی GB کونسل تھی، اب GB اسمبلی بن چکی ہے وہاں پہ 10-12 سالوں میں، تو اگر یہ کام سارا آپ کی جو تنظیم تھی یہ جاتی پارلیمنٹیرینز کے پاس، وہاں پر ایک پریشر بلڈ اپ کرتی تو وہ ان کے ذریعے کام کرواتی؟ اصل میں کافی کوشش کی، اگر یہ کونسلس ہیں یا ہماری جو صوبائی حکومت ہے اگر وہ سارے یہ کام کر لیتی تو شاید ہمیں جو ہے نا اتنی ایفورٹ یا اتنی جدوجہد کرنا نہ پڑتا. اصل میں جو ہے وہاں پہ جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہاں پہ جو بیسک جو نیڈس ہے جو پوری نہیں ہو رہی، ہمارے گھر کے دہلیز پہ ہمیں ایجوکیشن نہیں مل رہا. تو دوسری جو ہے ہماری جو گلگت بلتستان کی جو آئینی حقوق کے حوالے سے بھی کافی چیزیں ہیں، تو BSF جو ہے اس کے حوالے سے بھی ایک اپنے نیریٹو رکھتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. تو یعنی اس کا مطلب یہ نا کہ اگر آپ کے وہاں کے سیاسی نمائندے جی بر وقت اقدامات کرتے تو BSF شاید آج موجود نہ ہوتی، میں بھی وجود میں نہ آتے. کیونکہ اگر وہ کونسل جو ہے یا حکومت جو ہے بر وقت ہمارے لیے اقدام کرتے تو شاید جو ہے ہمیں جو ہے نا اس لیول پہ آ کے بات کرنی نہ پڑتے، اور وہ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا مختلف جو ہے تنظیمیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات عوامی نمائندے عوامی ترجیحات کو پرائرٹی پر نہیں رکھتے، جس کے نتیجے میں طلبہ کو پھر ایکٹیو ہونا پڑتا ہے اور اپنے حقوق کے لیے آتے ہیں. بالکل. اب تو یونیورسٹی بن گئی ہے وہاں پہ، جی میڈیکل کالج کا بھی قیام ہونے والا ہے، وہاں پر ہائی کورٹ بھی اور سپریم کورٹ بھی وہاں پر آ گئے ہیں سارے. تو اگر یہ سارے مطالبات پورے ہو جائیں تو BSF ختم ہو جائے گی کیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ختم ہو جائیں گے. کیونکہ اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ پاکستان کے ابھی تک ہم پاکستان کے آئینی دائرے میں شامل نہیں ہیں. ابھی تو ہمیں بہت سارے جدوجہد کرنا ہمارا باقی ہے، کیونکہ ہمارے وہاں پہ جو ابھی جو 3-4 جو ڈیمانڈس بیسک ہمارے جو ڈیمانڈس تھے وہ پورے ہوئے ہیں. ابھی پورے جو ہمارے BSF کے جو بالکل ایک آئین بنی ہوئی ہے، اس آئین پہ جو پوری جو ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہوئی. اچھا ویسے سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ٹھیک ہے وہ آئینی حقوق کا ایشو چل بھی رہا ہے. یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ کا جو گلگت بلتستان ہے اس میں کیونکہ ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے، اس میں مذہب کے حوالے سے بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے، ثقافتی ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے، لینگویجز جو آپ کے 10 ڈسٹرکٹس ہیں تو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر تقریباً لینگویج کا بہت بڑا فرق ہے، بہت سے ایشوز ہیں. تو مجھے بتائیں کہ آپ نے پوری ایک بلتستان کی پوری وہ بنائی ہوئی ہے، تو سب لوگوں کو اکوموڈیٹ کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے تنظیم میں ایک یہ خوبی ہے کہ ہمارے جتنے بھی پاکستان میں ہے صوبائی کیبنٹ بنی ہوئی ہے. ہمارے مرکز جو ہے کراچی میں ہے، کراچی مرکز ہے، اور پنڈی اسلام آباد میں ہمارے ڈویژن بنی ہوئی ہے، اسی طرح لاہور میں بنی ہوئی ہے، اسی طرح جو ہے ہمارے گلگت بلتستان میں مختلف ڈسٹرکٹ میں مختلف یونٹس بنے ہوئے ہیں. ان کے تھرو جو ہے ہم جو ہے پورے اور بلتستان ریجن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے جو کمیونیکیشن گیپ اس کو ختم کرتے ہیں. کیبنٹ بنی ہوئی باقاعدہ طور پر ان کو مختلف پروگرام دیے جاتے ہیں، اس پروگرام کے تحت جو ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آگاہ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے نا ہمارے کاروان میں شامل کر دیتے ہیں. صحیح. اور اس میں جو تفریق ہے آپ کے علاقوں کے اندر زبان کے حوالے سے ایک کانفلکٹ بھی موجود ہے، جی جی بالکل. مذہب کے حوالے سے بھی کانفلکٹ موجود ہے، تو کیسے ان کو مثال کے طور پر اگر BSF کا کوئی لڑکا ایک اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے، تو کیا اس پارٹی کے اندر موجود ہے سارے؟ جی بالکل. یہ وہ واحد تنظیم ہے گلگت بلتستان میں، یہاں پہ کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقہ یا علاقیت کی بات نہیں ہوتی. یہاں پہ صرف اور صرف جو ہے قوم کی بات ہوتی ہے. یہاں پہ آپ کسی بھی مذہب کے کسی بھی فرقہ کے لوگ یہاں پہ آ کے پارٹیسپینٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ BSF کا صدر ایک دفعہ ہو، اگلی دفعہ شیعہ ہو، اس سے اگلی بار سنی ہو پاسبل ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ کوہستان کا ہو، استور کا، نہیں استور کا، اور جو ہے گلگت سائڈ کا ہو یا چھلاس سائڈ کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ صرف بلتستان ریجن کے تنظیم ہے. تو بلتستان سے کوئی بھی فرقہ کے کسی بھی مذہب کی جو ہے وہاں پہ صدر بن سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں. تو کتنے کارکن ہیں آپ کی پارٹی کے اندر، تنظیم کے اندر؟ تنظیم کے اندر تو کافی کارکن سے ہمارے پنڈی اسلام آباد میں طالباً جو ہے 10,000 سے اوپر اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے، جس میں سے طالباً 5 یا 6,000 جو ہے ہمارے ممبرس ہیں. صحیح. اچھا صرف پنڈی اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں. اچھا حاضرہ مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے وہاں کے نوجوان ہیں ان کے بڑے پرابلم ہیں، وہاں ان کو تعلیم کے حوالے سے ایشوز ہیں، تو آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ کی تنظیم بھی انہی ایشوز کے اوپر کام کرتی ہے. تو آپ لوگوں نے کبھی ان کی تنظیم کے ساتھ مل کر کوئی ایسا انٹریکشن کیا ہو کہ آپ گلگت بلتستان کے بچے ہیں، آپ لوگ آ جائیں، آپ اکٹھے بیٹھیں تو مل کر کوئی لائے عمل نکالتے ہیں، کوئی پارلیمنٹیرینز کے پاس جاتے ہیں، ان مسائل کا حل کرنے کی کوئی کوشش کرتے ہیں؟
بہت شکریہ سر آپ کا، اور یہاں پہ یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ یہاں پہ ڈفرینٹ جو ہے وہ طلباء تنظیموں سے لوگ موجود ہیں، اور آپ نے یہ پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا ہے. اس سے پہلے مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے پلیٹ فارم سے انٹرنیشنل یوتھ ڈے پہ اسی طرح کا ایک ویبینار یا ڈسکشن بیسڈ جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا تھا، جس میں سب جمعیت سے لے کے PSF تک سب کو بلایا گیا تھا، اور ایک بہت اچھی ڈبیٹ اور مسئلے کے حل کے لیے اس کی کوشش کی گئی تھی. گلگت بلتستان کی جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں، تو ہر سال ونٹر اسٹڈی کیمپ جو ہے 10 دنوں کا لاہور میں ارینج کیا جاتا ہے، جس میں وہاں کے اسٹوڈنٹس کو یہاں لے کے آیا جاتا ہے. کہاں کے؟ گلگت بلتستان یا اس طرح کے اچھا. مری سائیڈ اور اس طرح کی جو ساری ہیں ان کو یہاں پہ لے کے آیا جاتا ہے، اور ان کے 10 دن کے ٹریننگ سیشنز کیے جاتے ہیں، جہاں پہ ان کی فکری اور اخلاقی جو ہے وہ تربیت کی جاتی ہے. ان کے ڈفرینٹ پروفیشنلز اور ان سب کے ساتھ ان کی اسٹڈی ریلیٹڈ بھی، اور ساتھ ہی دین کے اور اخلاقی جو ہیں اس طرح کی ورکشاپس کروائی جاتی ہیں، تاکہ وہ یہاں سے سیکھ کے وہاں جائیں اور ایک جو ہے اچھا تاثر دے سکیں اپنے معاشرے میں. صحیح. اچھا، یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی. مجھے بتائیں کہ حارث، کیا جمعیت سے گلگت بلتستان کے طلبہ کے ایشوز ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے کوئی ان کے ساتھ مل کر، ایک تو ہے نا جمعیت اپنے پلیٹ فارم سے کرے، ایک یہ کہ ان کو آپس میں اکٹھا کرے اور اکٹھا کر کے کوئی پلان کرے؟ بالکل ایک پازیٹیو چیز پر، یہ تو قرآن بھی ہم کو کہتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو. تو تعاون کی اور کوارڈینیشن کی اور کولیبوریشن کی گنجائش تو ہر جگہ ہی پر موجود رہتی ہے، اور ماضی میں بھی رہی ہے، اور اب بھی ہو سکتی ہے، اور مستقبل میں بھی ہو سکتی ہے. اور جمعیت بھی طلباء کے مسائل کو حل کرانے کی ایک طویل جد و جہد اور تاریخ رکھتی ہے. یعنی اسلامی جمعیت طلباء نے اپنے کوئی ایسا کام کیا ہے؟ جی بالکل، میں ہاں وہ بتائیں کب ہوا ہے؟ اسلامی جمعیت طلباء نے اپنی ابتدا ہی سے طلباء کے لیے کتابوں کی فراہمی، مطلب جب بالکل انیشیل سٹیجز پر جمعیت تھی، اور بالکل تو 47 سے طلباء کے لیے کتابوں کی فراہمی، ان کے فیسوں کا بندوبست، ان کے اسٹڈی ایڈ کے پروجیکٹس شروع کیے. اس کے بعد اس دائرہ کار کو پورے ملک کی سطح پر وسیع کیا، اور پورے ملک کی سطح پر وسعت دی، اور ہزاروں کی تعداد میں طلباء بلا مبالغہ جمعیت کے اسکالرشپس پر، جمعیت کے امداد طلباء کے فنڈز پر کام کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کے طلباء ہیں، ان کی ایک تنظیم ہے، ان کو یہ مسائل ہیں. جمعیت پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں کے اندر موجود ہے، اس کے اراکین قومی اسمبلی ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا آپ لوگ آپس میں اکٹھے ہو کر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، ہسٹری تو پتہ ہے ساری نا، یہ بتائیں کہ ابھی کچھ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماضی میں بھی ہوا، پھر یونینز کے نتیجے میں جمعیت نے عملی طور پر یونیورسٹیز کو میں بسز ارینج کی، مطلب یونیورسٹی میں ہاسٹلز وغیرہ تعمیر، سینڈیکیٹ کا چونکہ یونین کا صدر ممبر ہوتا تھا، تو جمعیت نے تو یونیورسٹیز میں اس میگا لیول پر بھی کام کیا. وہ تو باقی جو NSF تھی وہ بھی یہی کام کرتی تھی، باقی تنظیمیں یہی کرتی تھیں، اور لیکن سب کو معلوم ہے. اور جمعیت نے آج بھی، آپ نے کہا کہ کوارڈینیشن ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اور جمعیت بھی پورے پاکستان کی تنظیم ہے، ہر فرقے، رنگ، نسل کے لوگ جمعیت میں موجود ہیں. ہر دفعہ ناظم اعلیٰ کسی الگ قومیت سے ہوتا ہے. فرقہ ہم مذہبی معاملات کے جو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ذاتی طور پر میں کس فقہ سے یا کلامی مباحث میں ہر ایک کو آزادی ہے. تو اسلامی جمعیت طلباء تو نہ فرقوں پر یقین رکھتی ہے، نہ فرق رنگ و نسل پر یقین رکھتی ہے. اور گلگت بلتستان کے طلباء کے مسائل کا حل ہو، یا پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے، خیبر کے، کہیں کے طلباء کے مسائل کا حل ہو، جمعیت نے ماضی میں بھی تنہا بھی کام کیا ہے اور لوگوں کے ساتھ مل کر کے بھی کیا ہے، آج بھی کر رہے ہیں. کوارڈینیشن کے تحت کرنا پڑے جب بھی کریں گے، اور بغیر کولیبوریشن اور کوارڈینیشن ہوا کب ایسا؟ بہت موقعوں پر ہوا. مطلب طلباء کے مختلف اتحاد جب وجود میں آتے رہے، متحدہ طلبہ محاذ اور طلباء کے حقوق کی جد و جہد جو جمعیت ماضی میں بھی کرتی رہی اور اب بھی کر رہی ہے اور آئندہ بھی کرے گی. صحیح. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی جامعات کی بات ہوتی ہے موسیٰ، وہاں پر ہم یہ صورتحال دیکھتے ہیں کہ طلبہ تنظیمیں آپس میں تصادم اور ٹکراؤ کی طرف چلی جاتی ہیں. ساری تنظیمیں اپنے جو پوسٹر چھپواتی ہیں، بہت خوبصورت نعرے اس پہ درج ہوتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آئیے ہمارے ساتھ، جنت کا راستہ آپ کو دکھائیں گے، دنیا کے اندر بھی فلاح کا راستہ ہم آپ کو دکھائیں گے. تو کنفرنٹریشن بڑھ جاتی ہے. اگر آپ ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو اچھا کام کرنے میں جنگ کیسی؟ تو آپ کوئی ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش آیا؟ کیونکہ گلگت بلتستان کے بچے پورے پاکستان کی جامعات میں پڑھتے ہیں، تو کوئی ایسی چیزیں آپ نے؟ اصل میں گلگت بلتستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو پنجاب یونیورسٹیز میں، قائد اعظم یونیورسٹیز میں، کراچی یونیورسٹیز میں، سارے یونیورسٹیز میں ہمارے اسٹوڈنٹ موجود ہیں. ہمارے ساتھ کچھ زیادہ ہی جو ہے یہاں پہ مشکلات فیس کرنے پڑتے ہیں. زیادہ تر ہمارے ہی لڑکوں کو جو ہے، ہمارے ہی اسٹوڈنٹ کو جو ہے مار پیٹ کیا جاتا ہے. کیوں؟ وہ اس بیس پہ کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے ایک نیریٹو ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے وہیں جو آئینی حقوق کی بات کرے یا اس طرح کی بات کرے، یا جو ایکٹیو ہو کے آگے فرنٹ لیول پہ آ کے کام کرتا ہے، تو وہ شاید میں بھی
برداشت نہیں ہوتا ہے یا آپ جیلسی کہیں کیا کہیں، اللہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا اس حوالے سے. تو ایکٹیولی ہو کے جب فرنٹ لیول پہ جب کام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں تو مختلف بلیم لگاتے ہیں ہمارے اوپر کہ جو ہے نا وہاں گلگت سے اٹھ کے پتہ نہیں کہاں سے ناردرن ایریا سے اٹھ کے آپ ادھر آ کے ہمارے یہاں پہ آ کے ہمیں جو ہے بدماشی کرتے ہیں، ہمیں جو ہے ٹارچر کرتے ہیں، ہمیں جو ہے ہم سے آگے جانا چاہتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے مشکلات بذات خود مجھے یہاں فیس کرنے پڑے. میرے ساتھ یہی چیزیں ہوئے. تو ہم نے جو ہے ان تنظیموں کے مختلف تنظیموں سے ہماری ملاقات ہوئی. ہم نے کہا جی ہم آپ کے اپنے بھائی ہیں، ہم یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمیں تعلیم حاصل کرنے دے دیں، نہ کہ ہمیں ان لڑائی جھگڑوں میں ہمیں پھنسا کے رکھیں. تو یہاں نمل یونیورسٹی میں ہمارے ایک جھگڑے ہوئے تھے، وہ اس بیس پہ ہوئے تھے کہ جو ہے آپ جو ہے کونسل یہاں پہ نہ بنائیں. کیوں؟ ہم نے کہا بھائی کیوں نہ بنائے، یہاں پہ کونسل کہتے ہیں یہاں پہ پنجاب کے جو کونسل ہے وہ یہاں اسٹرانگ ہے، تو کائنڈلی جو ہے نا آپ لوگ اپنے اسٹرانگ جو جی بی کونسل ہے وہ نہ بنائے. اگر وہ بنائیں گے تو پھر جو ہے جو پہلے سے جو ایگزسٹ کرتی ہے کونسل جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہے یا ڈی گریڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری تعداد میں جو ہے اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں. تو لازم بات ہے جس کونسل میں اسٹوڈنٹ کی تعداد زیادہ ہو وہی پاورفل ہو جاتے ہیں. اچھا موسیٰ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آپ نمل کا واقعہ سنا رہے تھے کہ نمل میں انہوں نے کہا کہ جی بی کونسل جو ہے اگر آپ وہاں بنائیں گے تو پنجاب کونسل جو آلریڈی موجود ہے تو وہ اس کی تعداد کم ہو جائے گی، طاقت کم ہو جائے گی. تو یہ کس لیے حاصل کرنا سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے لڑکوں کو ایڈمیشن دلا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم پروگرامز کر سکتے ہیں. ہمارے گلگت بلتستان نہیں ایڈمیشن آپ زیادہ سے زیادہ کیسے کروائیں گے؟ ایڈمیشن تو اتنے ہی ہوں گے، ایک کلاس میں 35 اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کا ایک کوٹا ہوگا کہ گلگت بلتستان سے اتنے بچے آنے چاہیے، تو آپ اس سے تو کچھ نہیں ہوگا. آپ میکسیمم یہ کروا سکتے ہیں کہ کوئی قانونی طور پہ کروائیں گے نا. جی بالکل، بھائی 10% کر دیں کوٹا، ہمارے طلبہ زیادہ آ رہے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 10% پہ کر سکتے ہیں. ایکٹیویٹیز ہم زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. گلگت بلتستان کے جو ایکٹیویٹیز کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ کلچرل شو کرواتے ہیں ہم. کلچرل شو میں کیا کرواتے ہیں؟ جی بی کونسل کے نام سے یا مختلف کونسل کے نام سے یا تنظیم کے نام سے کلچرل شو، جس میں ہمارے ثقافتی جو چیزیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں، پورے اوورال پاکستان میں انٹرنیشنل لیول پہ پروموٹ کرتے ہیں. تو ہماری جو آپ نے کیا وہ آپ گلگت بلتستان کے کوئی نسالو کھانا کھلاتے ہیں، نہیں رقص کرتے ہیں وہاں کا، کیا کرتے ہیں؟ جی بالکل، کھانے کا بھی ہمارے ثقافتی جو کھانے سے وہ پیش کر دیتے ہیں. ثقافتی جو ٹریڈیشنل جو ڈانس ہوتے ہیں ہمارے، میفنگ کا تہوار بھی یہاں مناتے ہیں. تہوار جی بالکل یہاں پہ مناتے ہیں. اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو مختلف یونیورسٹیز میں جو ہے نا یہ چیز وہ ہے کہ ایک دوسرے تنظیم کو یا دوسرے کونسل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ جو ہے نا وہ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے، غلط فہمیوں کی وجہ سے جو ہمارے جو سینئرس ہوتے ہیں انہوں نے جو ہے نا وہ بیچ بوئے ہوتے ہیں. ڈائلاگ نہیں ہوتا ہے، ڈائلاگ نہیں ہوتا آپس میں، گیپ پیدا ہوتا ہے جس وجہ سے لڑائی کی شروعات وجہ بنتی ہے. حاضر آپ بتائیں مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، یہ طلبہ تنظیمیں جو آپس میں اس طرح کا اختلافات ہیں اور پھر آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اسکول کالج یونیورسٹیز بند ہو جاتے ہیں، ٹیچرز کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، طلبہ زخمی ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس کوئی حل ہے اس کا؟ اس کا حل سب سے پہلا جو مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے پلیٹ فارم سے میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گی وہ یہی ہے کہ جتنی بھی طلبہ تنظیمیں ہیں ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. ادارے جو ہیں ادارے ایڈمنسٹریٹیولی ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کنسٹرکٹیو ورکنگ کر رہے ہیں اور پیچھے سے ان کا نظریہ کیا ہے یا ان کو کہیں سے فنڈنگ آ رہی ہے. مجھے بتائیں کہ آپ کی جو طلبہ تنظیم ہے یہ آپ کی یونیورسٹی کے ساتھ رجسٹرڈ ہے؟ جی بالکل. کیا وہ اس کے اندر یہ قانون موجود ہے کہ ہاں طلبہ تنظیمیں یہاں پہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر یہ قانون موجود ہے کہ آپ وہاں پہ جب آپ وہاں کے اسٹوڈنٹ انرولڈ ہیں تو وہاں پہ آپ کسی طلبہ تنظیم کے کارکن نہیں ہیں. نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتے. تو آپ اس کا مطلب یونیورسٹی کے اندر جو کام کر رہے ہیں تو اس کی آئینی حیثیت کیا ہے؟ اس ٹائم پہ آئینی حیثیت کوئی نہیں ہے، لیکن جو آئین پاکستان ہے اس کا جو آرٹیکل 17 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر جو سٹیزن ہے اس کو اس کو یونین بنانے کی جو ہے وہ اجازت ہے. لیکن یونیورسٹی کہہ رہی ہے کہ یونیورسٹی یہ ضیاء الحق کے دور سے بین ہوا ہے. طلبہ یونینز پہ جو انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے 35 سال سے، تو یہ آئین قانون کے منہ پہ شاید تماچا ہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر پاکستان کا آئین کہہ رہا ہے کہ آپ تنظیم سازی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی یونیورسٹی کہہ رہی ہے کہ آپ نے تنظیم سازی نہیں کرنی. بالکل. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کر رہے ہیں. اب یونیورسٹی کے اندر میں ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ نہیں جاتی، میں وہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ. حارث صاحب آپ مجھے بتائیں اسی سوال کا جواب. مطلب جمعیت کیا جو یونیورسٹی ہے اس کے اندر مختلف تنظیمیں ہیں نا، یونیورسٹی نے ڈبیٹنگ سوسائٹی بنائی ہوتی ہے، لازم اس کے پیچھے یونیورسٹی کھڑی ہے. یونیورسٹی نے مساجد بنائی ہوتی ہیں،
اس کے اندر پیچھے یونیورسٹی کھڑی ہوتی ہے. طلبہ کی ایکٹیویٹیز کے لیے فن فیئر اس طرح کے ارینج کرتے ہیں, اس کے پیچھے یونیورسٹی کھڑی ہوتی ہے. تو کیا جمعیت کسی یونیورسٹی کی جو نظم ہے اس کے ساتھ بھی رجسٹر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیے یونیورسٹیز کے ساتھ تو رجسٹر نہیں ہوتی, لیکن آئین پاکستان اور بیسک ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے وہ ہر انسان کو دنیا میں اور پاکستان کے ہر شہری کو فریڈم آف ایسوسیشن حاصل ہے کہ وہ جب چاہے جس طرح چاہے خود کو کسی کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتا ہے, اور آپ پر کوئی پابندی اور قدغن نہیں لگائی جا سکتی کہ آپ خود کو کسی کے ساتھ ایسوسیٹ کیجئے. تو جب ایک چیز بنیادی انسانی حق ہے اور آئین پاکستان اور ہیومن رائٹس کا چارٹر بھی اس کو انشور کرتا ہے, تو پھر اس طرح کی کوئی پابندی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یونیورسٹی ایک پریمیسز کا نام ہے. جی بالکل. ایک مثال کے طور پر اس وقت ہم پی ٹی وی کی بلڈنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آئین پاکستان تو پورے پاکستان کے لیے نافذ العمل ہے نا, سب اس پہ کام کریں گے, لیکن اس یونیورسٹی کے اندر, اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جب ہم آتے ہیں یا پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں تو لازمی وہ یہ کہیں گے کہ یہ پروگرام آپ نے یہاں کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, اس کا سیٹ یہاں پر لگا ہوا ہے. تو کیا میں کہوں نہیں میں نے سیٹ وہاں پہ جا کے لگانا ہے کیونکہ مجھے سیٹ لگانے کی آزادی حاصل ہے آئین پاکستان کے تحت, تو مجھے کہیں نہ کہیں رول ہو کے رہنا پڑے گا نا. تو یونیورسٹی نے کیا یہ پرمیشن دی ہے کہ طلبہ تنظیم وہاں پر اس طرح ایکٹیو کام کرے؟ جی, یا آپ لوگ مثال کے طور پر کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں یونیورسٹی کے اندر تو یونیورسٹی انتظامیہ کو بتاتے ہیں آپ؟ جی بالکل, اس کی پرمیشن سے ہوتی ہے. میں عرض کی دیتا ہوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین پاکستان پورے ملک میں نافذ العمل ہے, اور آئین پاکستان اور بنیادی انسانی حقوق سے متصادم اور کانٹرڈکٹری کوئی چیز نہ یونیورسٹی پریمیسز کے اندر ہو سکتی ہے اور نہ باہر ہو سکتی ہے. تو جب آئین پاکستان اور چارٹر یہ اجازت دیتا ہے تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو وائلیٹ کرے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ کے ساتھ کوارڈینیشن اور کولیبوریشن کے ساتھ یہ تمام چیزیں کی جائیں, اور افہام و تفہیم کے ساتھ اور ایک بہتر اسلوب میں ان تمام چیزوں کو لے کر کے آگے بڑھا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کی بھی ہمیشہ پالیسی رہی ہے کہ چیزوں کو اسی ڈگر پر اور اسی نہج پر لے کر کے آگے بڑھا جائے. ہاں یقیناً ایکسیپشنز بعض اوقات ہو جایا کرتی ہیں, ہم ایک ریئل ورلڈ میں رہتے ہیں اور ریئل ورلڈ فینومینا آئیڈیلزم سے بہت مختلف ہوا کرتے ہیں, تو یقیناً ایسا ہی ہے اور ہونا چاہیے, اور یونیورسٹی انتظامیہ کے ساتھ باہم افہام و تفہیم کے نتیجے میں ہونا چاہیے, اور یہ حق ہم کو آئین پاکستان بھی دیتا ہے. اور ایک بات نہیں, وہ تو میں نے آپ سے ایک بات کی حارث, سوال کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے کہ مثال کے طور پر آئین پاکستان تو پورے پاکستان میں نافذ ہے, اس کے مطابق فیصلے جو ہوتے ہیں وہ عدالتوں میں ہوتے ہیں, لیکن خصوصی عدالتیں بھی پاکستان کے اندر اپنا وجود رکھتی ہیں. جی بالکل. آئین پاکستان تو ہر بندے کو تنظیم سازی کی اجازت دیتا ہے, جی بالکل, لیکن پاک فوج کے اندر تنظیم سازی نہیں ہو سکتی. بالکل, پاک فوج آلریڈی خود ایک تنظیم ہے, اس کا اپنا ایک ڈیکورم ہے. آئین پاکستان تو آپ اس بات کو سوال کا جو فریم ہے کہ آپ پریمیسز کے اندر کوڈ آف کنڈکٹ مختلف ہوتا ہے, اس کو تو ہاں آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ کو باہم کولیبوریشن کے ساتھ فالو کرنا چاہیے. اور میں ایک جملہ اور کہہ دوں کہ جو پابندی عائد کی گئی ہے وہ یونینز پر پابندی ہے, تنظیموں پر پابندی نہیں ہے. اسٹوڈنٹ یونینز بین ہے, اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز پر کوئی پابندی نہیں ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے یونین پر پابندی, اس پر ہم بات کر چکے ہیں بہت اسی ایک پروگرام میں. ہم تو اصل میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جو طلبہ تنظیموں کا رول ہے وہ کیا ہے. اچھا, اکثر اوقات جمعیت کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ کسی اور تنظیم کی ایکٹیویٹیز ہوں, وہ کیا کرتی ہے کہ ان کے اوپر جا کے ہلہ بول دیتی ہے, یا وہ تنظیمیں بھی جب جمعیت کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے اندر جا کر ہلہ بول دیتی ہیں. ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جاتا. جمعیت یہ چاہتی ہے کہ نہیں, ہم جس چیز کو حق اور سچ سمجھتے ہیں وہی یونیورسٹی کے اندر نافذ ہونی چاہیے. وہ تنظیمیں یہ سمجھتی ہیں جسے ہم حق اور سچ سمجھتے ہیں وہ یونیورسٹی کے اندر نافذ ہونی چاہیے, اور نتیجے کے طور پر آپ کا حق اور سچ دوسرے کے حق اور سچ سے ٹکراتا ہے اور یونیورسٹی بند ہو جاتی ہے, فسادات پیدا ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھیے میں یہاں پہ 2-3 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں, 2-3 نکات پر بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات, جب آپ اوپننگز, اپرچرز اور راستے بند کر دیں گے, راہوں کو مسدود کر دیں گے, تو فرسٹریشن پیدا ہوگی, اور فرسٹریشن کا اظہار اسی طرح کے ناخوشگوار واقعات کی صورت میں ہوتا ہے جو کہ کسی طور پر بھی پسندیدہ نہیں ہے. یونینز کی بحالی پر پابندی کے نتیجے میں
جو طلبہ کو خود کو ایکسپریس کرنے کے راستے مسدود اور بند کیے گئے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ فرسٹریشن اور اس طرح کے پرتشدد واقعات میں اضافہ ہوا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جمعیت کسی صورت بھی وائلنس پر کبھی بھی بلیو نہیں کرتی ہے، اور ان پرنسپل جمعیت بالکل خلاف ہے، اور ہر طرح کی تنظیم کو اور ہر طرح کے نظریے کو اور ہر طرح کی اس طرح کی ایکٹیویٹی کو گوارا بھی کرتی ہے اور برداشت بھی کرتی ہے۔ ہاں، انڈیویجول کیسز میں کہیں پر اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ کنڈیمیبل ہے۔ کہ یوم حسین کے موقع پر حملہ ہو گیا تھا، کافی لوگ قتل ہو گئے تھے اس واقعے میں، اور بہت ہی مشکلات پیش آئی تھیں، اور پھر آپ کے ہاں گزشتہ برس اسلامی یونیورسٹی میں پروگرام ہوا تھا، اس پر حملہ ہو گیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ بھائی آپ کے اجلاس اس پر حملہ ہو گیا نا، وہاں پہ کہیں جمعیت حملے کرتی ہے، کہیں دوسرے حملے کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ آپ کی طرف سے ہوتا ہے، دوسری طرف سے بھی ہوتا ہے، لیکن مسئلہ کہ جب آپ ایک کلچر ایسا بنا دیتے ہیں سارے مل جل کر کہ ہم نے ایک دوسرے کو، آج آپ نے مارا ہے تو کل ہم ماریں گے، تو مسئلہ تو اصل میں یہ ہے نا، آپ اصل میں ایسا ذہن بنا دیا جاتا ہے کہ اس موقع پر اس سے انتقام لینا ہے، تو یہ جو ماحول ہوگا اس میں کیسے بڑھ سکیں گے آگے؟ اسلامی جمعیت طلبہ تو 75 سال کی تاریخ رکھتی ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے تو وہ سال بھی گزارے ہیں کہ جب یونیورسٹی میں ایک کنسٹرکٹیو کمپٹیشن کا پورا ماحول ہوا کرتا تھا، اور ہم تو اس دور میں بھی ایک آئیڈیولوجیکل ڈیبیٹ اور ایک ہارمنی اور پیس کے ساتھ ڈسکشن کے ماحول کو آگے بڑھایا کرتے تھے۔ تو یقیناً یہ جو تمام چیزیں اور طلبہ کی سیاست میں تشدد آیا ہے، یہ جو بات یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جی طلبہ سیاست میں تشدد کیوں آیا، وہ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب یونین تھی اس وقت بھی صورتحال بڑی ناخوشگوار ہوتی تھی، اور یہاں پر ٹیچرز کو کمروں میں بند کر کے، وائس چانسلرز کو کمروں میں بند کر کے فیصلے جبراً فیصلے کروائے جاتے تھے، وہ ہیں ہمارے پاس واقعات، اور آپ کے جو قائدین ہیں وہ بھی ہیں۔ لیکن میرا سوال سوال جو میں بات کر رہا ہوں، سوال اصل میں میرا یہ ہے کہ یہ جو مورل پولیسنگ ہے، کہ کوئی شخص اٹھے اور اٹھ کر کہے جی کہ نہیں یہ فلانی جگہ جو دو بندے ہیں یہ کیوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں کس نے حق دیا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ میں عرض کر سکتا ہوں؟ جی جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلبہ یونین میں پورا آپ ریکارڈ چیک کر لیجئے کہ تشدد کے واقعات یونین پر پابندی سے پہلے زیادہ تھے یا بعد میں زیادہ بڑھے ہیں۔ یونین میں یقیناً مسائل ہو سکتے ہیں، ان مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ سے پہلے جو تشدد کے واقعات تھے ان کی نوعیت اور تھی، اور یونین کے بعد جو تشدد کے واقعات ہوئے ہیں ان میں فرقہ وارانہ مذہبی چیزیں وہ زیادہ داخل تو ہوئی۔ اس تمام چیز کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو چیزوں کو ریکٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ جمہوریت کی ناکامی کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ آپ ملک میں آمریت کو لے آئیے۔ مجھے بتائیں کہ کیا کسی شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یونیورسٹی کے اندر دو بچے بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوں، کوئی اپنی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں، اور کوئی طلبہ تنظیم کہے جی کہ نہیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ قطعاً کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنے آزادی کو پریکٹس کرنے کی ایک سرٹن لیمیٹیشنز میں رہتے ہوئے، ہمارے سوشل فیبرک کو فالو کرتے ہوئے، اور مورل پالیسنگ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور دوسرا کوئی بندہ یہ والی بات کر رہا ہو کہ ہم تو تمہارے لیے میت بنا دیں گے اور ہم تمہارے لیے قبر کھود دیں گے، بالکل غلط بات ہے، یہ غلط بات۔ یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ کیوں ہو رہی ہیں چیزیں پھر؟ کیونکہ معاشرے میں ایک تشدد کا عنصر ایک سوشل کنڈیشننگ کے ذریعے سے پروموٹ کیا گیا۔ معاشرے میں حارث بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، یہاں پر لوگوں کی پر ہے کہ وہ بیچارے ان پڑھ ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ یہ یونیورسٹیوں کی بات ہم کر رہے ہیں جہاں پر لوگ یہ اپنے لیبل سجائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم پی ایچ ڈیز ہیں، ہم علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اسلام کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں، ہم چیزیں بدلنا چاہ رہے ہیں۔ ان کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں۔ ہماری تو یہ خواہش رہتی ہے، اور اسلامی جمعیت طلبہ تو حد المقدور یہ کوشش کرتی ہے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں، اور جمعیت تو اس سے بچنے کی اور اس سے ڈسٹنس کرنے کی خود کو ہمیشہ سے کوشش کرتی ہے۔ لیکن اگر پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں تو ان کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے۔ وائلنس تو ہر شکل میں وائلنس ہے اور اس کو کنڈیم ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا یہ کہنا یہ ہے کہ جب آپ اوپننگز اور اپرچرز بند کر دیں گے، جب آپ راہیں مسدود کر دیں گے، جب آپ بلا وجہ کی قدغنیں لگائیں گے، جب یونین پر پابندی نہیں ہوگی، جب خود کو مختلف جگہوں پر ایکسپریس نہیں کیا جائے گا، پابندی ختم ہو جائے تو میری نگاہ میں بہت بہتری آ جائے گی اس تمام صورتحال۔ مطلب کہ اس کے بعد جمعیت کسی کو روکے گی نہیں؟ جمعیت پہلے بھی نہیں روکتی ہے۔ نہیں، جمعیت روکتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کئی جگہ پر پروگرام ہوئے، آپ جب یہاں پر کریں گے، قائد اعظم یونیورسٹی میں درس قرآن کریں گے تو آپ پہ لوگ حملہ کریں گے، پنجاب یونیورسٹی میں ISO پروگرام کرے گی، آپ اس پر حملہ کریں گے۔ یہ تو کر رہے ہیں آپ یہ واقعات۔ نہیں، انفرادی واقعات کو آپ بنیاد انفرادی واقعات نہیں بھائی، اجتماع پر کس طرح سے کامنٹ کر سکتے ہیں؟ اجتماع ہو رہا ہے، اجتماع انفرادی واقعات کے دو بندے تھوڑی کر رہے ہیں، ایک بندہ چنے کھا رہا ہے دوسرے جا کے روک دیا، ایسا نہیں ہے بھائی۔ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کے جو تنظیم ہے اس کے ساتھ دوسری تنظیم آ کر کہتی ہے کہ اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو ہمارا اثر رسوخ کم ہو جائے گا۔ کیا جمیت نے کبھی کہا ہے؟ میں تو جمعیت کا بتا رہا ہوں، ISO کا بتا رہا ہوں نا کہ ISO کے ایونٹ کے اوپر جمعیت نے جا کر حلہ بول دیا۔ بھائی ایک آئسولیٹڈ 4 بندے قتل ہو گئے، آپ نے کہا کہ آئسولیٹڈ واقعہ کیسے ہو گیا؟ آئسولیٹڈ تو جمعیت کے یہاں ہزاروں شہداء موجود ہیں۔ کیسے؟
تو اس کا ہاں ہے نا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں. مثال کے طور پر دیکھیں انہی تعلیمی اداروں میں جی بالکل قرآن کی، حدیث کی، تبلیغ کی بات ایک اور تنظیم بھی کرتی ہے، بالکل کرتی ہے، اس کا نام ہے تبلیغی جماعت. بالکل. آج تک ہم نے سنا کہ تبلیغی جماعت کے دوسری تنظیم کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہو، کوئی اس طرح کا ایشو پیدا ہو. ایون کہ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ ہم نے کبھی نہیں سنا ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات آئی ہو. یہ ہمیشہ کیوں ہوتا ہے کہ جمعیت کا یہ کونسلز کا ان کا آپس میں کیوں یہ پھٹا رہتا ہے؟ اسلامی جمعیت طلبہ ہر طرح کے ماحول میں امن کی بات کرتی ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ نہیں یہ پالیسی سٹیٹمنٹ اور ہے، یہ ہوتا کیوں؟ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اسلامی جمعیت طلبہ نے کبھی اس کو پروموٹ نہیں کیا ہے. بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ جی تشدد تو ہو رہا ہے معاشرے میں، اور ہو رہا ہے معاشرے کے نہیں، یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے، ہو رہا ہے یونیورسٹی میں، بالکل ہو رہا ہے. اور اس میں کہیں پر انجمن طلبہ اسلام، کہیں پر جمعیت اسلامی جمعیت طلبہ، کہیں پر این ایس ایف، کہیں پر پی ایس ایف، یہ سارے کر رہے ہیں. کیونکہ طلبہ کے پاس خود کو ایکسپریس کرنے کا پلیٹ فارم نہیں ہے. جب تو ان کو ایکسپریس کرنے کے لیے ڈنڈے اٹھانا، لڑائی جھگڑا کرنا بہت ضروری ہو گیا. کیونکہ وہ اچھا ایک منٹ رک جائیں، میں ایک جملہ کہہ لوں. رفاع یونیورسٹی میں جماعت اسلامی کی یونیورسٹی ہے، ان کے لوگ جو ہیں وہ جماعت اسلامی سے بلانگ کرتے ہیں. ڈاکٹر انیس احمد صاحب جماعت اسلامی سے بلانگ کرتے ہیں. خرم مراد صاحب جمعیت کی پروڈکشن ہے، ان کی اپنی لاہور میں یونیورسٹی ہے، وہاں جمعیت کیوں نہیں ہے یا باقی طلبہ تنظیمیں کیوں نہیں؟ نہیں وہاں کام کرنے کا پیٹرن مختلف ہے. جمعیت ایک سوسائٹی کے تحت کام کر رہی ہے وہاں پر. نہیں کیسے سوسائٹی کے تحت کام کر رہی ہے؟ ایک میں تو پورا میں رفع کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو وہاں کوئی بھی نہیں تھی. نہیں اب آپ جائیں گے آپ کو مل جائے گی. نہیں اب آپ جائیں گے، میرے ابھی جانے سے جا کے مل جائے گی. ایک سوسائٹی کے تحت کام کر رہے ہیں، کام کا پیٹرن مختلف جگہوں پر مختلف ہو سکتا ہے. ہم اسٹریٹجیکلی کہیں پر ہم مطلب باقی جو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہاں پر جمعیت ہوگی، باقی طلبہ تنظیمیں ہوں گی، لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہاں پر یہ طلبہ تنظیمیں نہیں. جمعیت تو ایگزسٹ نہیں ہوں گی. جمعیت تو ایگزسٹ کرتی ہے. یو ایم ایس میں ہے، یو ایم ایس یعنی یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں. دیکھیے اسلامی کام کرنے کا پیٹرن مختلف ہو سکتا ہے. اسلامی مطلب کہ پنجاب یونیورسٹی کا پیٹرن جو گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان میں ایک جیسا ہوگا، لیکن جو پرائیویٹ ہیں ان کے اندر نہیں ہوگا. دیکھیے وہ تو ظاہر ہے سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ سچویشن کیوں آخر کیوں قائد اعظم کی اسلامک یونیورسٹی کی پنجاب کی ایک سچویشن ہے اور صرف ان یونیورسٹیز کے اندر مختلف ہے. آپ نے پہلا جو ایک سوال کیا تھا کہ یونیورسٹی اپنے پرائیویٹ یونیورسٹی ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے، گورنمنٹ یونیورسٹی ایک پبلک کا ادارہ ہے. گورنمنٹ یونیورسٹی ایک پبلک کا ادارہ ہے، اور پبلک کے ادارے میں اگر کچھ لوگ اپنی فریڈم آف ایسوسیشن کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اتنی ہی میں بات کر رہا تھا کہ جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ قانونی طور پر جو پرائیویٹ یونیورسٹی ہے وہ اجازت نہیں دیتی تو وہاں پر نہیں ہوتا، بھلے وہ جماعت اسلامی کی اپنی ہی یونیورسٹی کیوں نہ ہو. اور جب پبلک یونیورسٹی کے اندر یہ بات کی جاتی ہے تو وہاں پر کہا جاتا ہے ہمیں آئین اجازت دیتا ہے، تو آئین اجازت وہاں پر بھی دیتا ہے، آئین اجازت یہاں پر بھی دیتا ہے. لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ میں جملہ کہنا چاہوں گا، آئین وہاں پر بھی اجازت دیتا ہے، آئین یہاں پر بھی اجازت دیتا ہے، مگر دونوں جگہوں کی نوعیت میں فرق ہے. جی نوعیت کا فرق کے ساتھ ہی میں بات کر رہا ہوں. پبلک پراپرٹی ہے، پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں ہاں اگر یونیورسٹی پبلک سیکٹر یعنی پبلک پراپرٹی پر فساد کرنا جائز ہے اور کسی کی ذاتی جو ہے وہاں پر وہ کرنا جاتا ہے. فریڈم آف ایسوسیشن پر کہیں پر کسی یونیورسٹی کے چارٹر میں پابندی نہیں ہے پبلک سیکٹر کی. میں یہ کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں. ہم مزید بات کریں یہ جملہ یہ بہت پابندی نہیں ہے کسی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی میں. کسی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں پابندیاں ہیں، لیکن یہ نا کہ اگرچہ ان پابندیوں سے ہمیں بھی اختلاف ہے، وہاں پر یونین ہونی چاہیے طلبہ تاکہ اپنے تنظیم میں کہاں لکھا ہے کہ آپ فریڈم آف ایسوسیشن کو پریکٹس نہیں کر سکتے. کسی ایک یونیورسٹی کا چارٹر مجھے دکھا دیجیے. بھائی ایک منٹ رک جائیں، میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں یونیورسٹی کے چارٹر بنے ہوئے ہیں کہ آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ کیا طلبہ تنظیم اس یونیورسٹی کے ساتھ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے، جس طرح دیگر باڈیز رجسٹرڈ ہیں. لیکن کیونکہ یہ بات بہت لمبی ہے اور اس پر ہم بہت زیادہ تفصیل سے بات کر سکتے ہیں، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. بہت شکریہ حارث صاحب کا، موسیٰ آپ کا اور حاجرہ آپ کا. ناظرین آج ہم نے گفتگو کی کہ جو ہماری طلبہ تنظیمیں ہیں یہ جامعات کے اندر کیا کردار ہے، اور آپ نے ہمارے جو شرکات ہیں ان کی گفتگو سنی، اور اس گفتگو میں آپ نے دیکھا کہ بہت سی چیزیں ہیں جو کلیئر نہیں ہیں، واضح نہیں ہیں، ان میں بہت زیادہ ابہامات پائے جاتے ہیں. لیکن یہ جو ابہامات ہیں یہ ان طلبہ میں نہیں ہیں، یہ ابہامات اصل میں ہماری پالیسی ساز جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں کے اندر پائے جاتے ہیں. جس دن وہ یہ طے کریں گے کہ طلبہ کو ان کے حقوق دینے ہیں، اس دن کے بعد ہم یہ جو مسائل ہیں ان کو بھی بہت اچھے طریقے سے حل کر لیں گے. بہت شکریہ.